اس لیے جب بدعات کا خرافات کا رد کیا جاتا ہے نا، اس وقت لوگوں کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، لیکن کیا ہے؟ ہماری مجبوری ہے۔ ہماری کیا ہے؟ مجبوری ہے۔ ہمیں جو پتہ ہے وہ آپ کو نہیں پتہ، ہمارا ذمہ ہے کہ آپ کو بتانا، ہمیں آپ کو بتانا۔ ہم رب سے ڈرتے ہیں۔ کیا ڈرتے ہیں؟ ہم رب سے ڈرتے ہیں، اور کسی سے نہیں ڈرتے، اور کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے کہ آپ کیا دیں گے۔ تنخواہ دیتے ہیں، تنخواہ کا لالچ ہے، مسجد چلی جائے گی، مدرسہ چلا جائے گا، آپ ناراض ہو جائیں گے، ساری کائنات ناراض ہو جائے، ایک رب راضی ہو جائے، خدا کی قسم کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ خیر خواہی سوچتے ہیں عوام کی، لیکن عوام کیا سوچتی ہے؟ یہ ہمارا دشمن ہے، ہمیں مسلمان نہیں سمجھتا۔ خدا کی قسم میں آپ کو نہ کافر کہتا ہوں نہ منافق کہتا ہوں، میں تو آپ کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، لیکن میں صرف آپ کو رب کا قرآن پڑھ کے سناتا ہوں۔ میری کوئی آپ کی خدا کی قسم کوئی دشمنی نہیں ہے آپ سے، کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ذاتی دشمنی ہے، نہ پانی کی دشمنی ہے، نہ جائیداد کی دشمنی ہے۔ صرف میں یہ کہتا ہوں کہ ان لٹیرے ڈاکوؤں سے بچ جاؤ، اللہ کے قرآن سے جڑ جاؤ، نبی کی سنت کے ساتھ جڑ جاؤ۔ جڑ جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں جڑو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں چھوڑیں جی، جتھے کوئی لگا پیا لگا رہے، تسی کی کرو؟ اپنا کام کرو، اللہ اللہ کرو، نماز پڑھاؤ تے کی کرو؟ لوگوں نو اصلاحی بیان کیتا کرو۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اگر تم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا، کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا، تو یہ نہ سمجھنا کہ صرف برے لوگ اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، خاص لوگ بھی جس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، سکی سنی آخنے نا رگڑی وے نہیں، پھر جمع ہونا ہے، جواب رب کو دینا ہے۔ رب پوچھے گا، رحمت کا مہینہ، برکت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، شان اور عظمت اور مرتبے والا مہینہ میں نے بھیجا تھا، میں نے ایک سبب بنایا تھا، انسان آ اس مہینے کے اندر عمل کر، نمازاں پڑھ، روزے رکھ، کیا کر؟ صدقہ خیرات کر، میں تجھے کیا کر دوں گا؟ مجھ سے معافی مانگ، توبہ استغفار کر، میں تجھے بخش دوں گا۔ لیکن تیرے کان کے اوپر اثر نہیں ہوا، اثر نہیں ہوا۔ رب نے فرمایا میرا پاک پیغمبر میں آپ کو اتنا دوں گا کہ کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا۔ میرے محبوب نے نماز کے اندر صرف نگاہ اوپر اٹھائی، رب نے قبلہ چینج کر دیا، رب نے قبلہ چینج کر دیا۔ لیکن ہم مانتے ہیں قرآن کے مطابق مانتے ہیں، ہمارے پاس قصے کہانیاں نہیں ہیں، ڈھگوسلے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو نبی کی شان قرآن نے بیان کی وہ شان بیان کرو نبی کی۔ ساری اللہ سے کم اور ساری مخلوقات میں سے، ساری کائنات سے کس کا مقام ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، ساری مخلوقات سے زیادہ۔ اللہ سے کیا ہے؟ کم ہے۔ ہم دیکھیں ہم کتنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لاکھوں روپے ہماری کیا بنتی ہے؟ زکوٰۃ بنتی ہے، لیکن 10-12 ہزار 50 ہزار روپے دے کے کیا ترکا دیتے ہیں۔ بورین حساب نہ ہمارا کیا بنتا ہے؟ عشر بنتا ہے، ایک نیچے مدرسے میں تروڑا دے دو تو ایک اس میں دے دو، بس جی عشر نکل گیا۔ پیچھے دوسرا قانون بیان ہوا کہ لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرو؟ اطاعت کرو، اس کے احکام، اس کے حکم سے منہ نہ موڑو۔ تم سنتے ہو عمل نہیں کرتے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو سنتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ تو رب نے فرمایا یہ تمام مخلوقات میں سے بدترین مخلوق ہے۔ ان شر الدواب، گھر جا کے معنی دیکھ لینا۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّاسْمَعَهُمْ، یعنی ان کے اندر اگر اللہ کوئی بھلائی دیکھتا تو ان کو سنا دیتا، کیا کرتا؟ ان کو سنا دیتا، یعنی ان کو عمل کی توفیق دے دیتا۔ لیکن رب تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ سر کو بھی جانتا ہے، اخفا کو بھی جانتا ہے۔ اخفا کس کو کہتے ہیں؟ جو ابھی تک میرے اور آپ کے دل میں ابھی تک بات پیدا نہیں ہوئی، گھنٹے بعد
منٹوں بعد دنوں بعد پیدا ہونے والی ہے، رب اس کو بھی جانتا ہے، رب اس کو بھی جانتا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ ان کے اندر کوئی بھلائی دیکھتا تو ان کو سنا دیتا، لیکن ان کے دل میں کیا تھا؟ کفر، شرک، بدعات، ضد۔ جو انسان کی گمراہی کی جڑ ہے وہ کیا ہے؟ ضد ہے۔ جب انسان ضد چھوڑ دیتا ہے نا، اللہ کی طرف کیا کرتا ہے؟ رجوع کرتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ چنتا بھی اسے ہے، ہدایت بھی اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف کیا کرتا ہے؟ رجوع کرتا ہے۔ جس کے دل میں رب کا کیا ہوتا ہے؟ ڈر ہوتا ہے کہ یار مجھے صحیح مسئلہ مل جائے، جو صحیح مسئلے کی کیا ہوتا ہے؟ تلاش میں ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بالفرض والمحال ولو اسمعہم، ان کو ہم سنا دیتے کو ان ایسے کم بخت ہیں، ایسے ضدی ہیں، ایسے انادی ہیں، لتولوا وہم مورزون، انہوں نے پھر بھی ماننا نہیں ہے۔ آج ہماری حالت بھی یہی ہے، ہم سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اگر انہیں سنا بھی دیتا تو لَتَوَلَّوْا تو وہ ضرور انکار کرتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور منہ موڑ لیتے۔ کیا کرتے؟ منہ موڑ لیتے۔ اگلی آیت کے اندر رب نے تیسرا قانون بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کو رسول کا حکم مانو، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائیں نا، لما یحییکم تو کیا ہے؟ اس بلانے کے اندر تمہاری دنیا اور آخرت کی کیا ہے؟ حیات ہے۔ کیا ہے؟ حیات ہے۔ ہم حکم مانیں گے اللہ کا اور اس کے رسول کا، ہماری دنیا بھی خیر بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی کیا بن جائے گی؟ خیر بن جائے گی۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، جنہوں نے اللہ اور اس کو رسول کا حکم مانا کل قیامت کے دن انبیاء کی صف میں کھڑے ہوں گے، کل قیامت کے دن صدیقین کی صف میں کھڑے ہوں گے، کل قیامت کے دن شہداء اور صالحین کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اس سے ایسے کوئی اچھا دوست ہے اس کے علاوہ؟ تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ دنیا بھی بنانی ہے، آخرت بھی بنانی ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے، یہ حکم ماننا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض کر دی ہے، یہ کیا کرنا ہے؟ دینی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے مال کے اندر کیا رکھا؟ عشر رکھا ہے، یہ ادا کرنا ہے، یہ کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے۔ رب نے فرمایا غریبوں، یتیموں اور مساکین کے اوپر کیا کرنا ہے؟ مال خرچ کرنا ہے، یہ بھی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ ہم دیکھیں ہم کتنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لاکھوں روپے ہماری کیا بنتی ہے؟ زکوٰۃ بنتی ہے، لیکن 10-12 ہزار 50 ہزار روپے دے کے کیا ترکا دیتے ہیں۔ بورین حساب نہ ہمارا کیا بنتا ہے؟ عشر بنتا ہے۔ ایک نیچے مدرسے میں تروڑا دے دو تو ایک اس میں دے دو، بس جی عشر نکل گیا۔ کیا ہو گیا؟ عشر نکل گیا۔ اس لیے بہت کیا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم دنیا اور آخرت بنانا چاہتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی کیا مانو؟ حکم مانو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ بندے اور بندے دے درمیان حائل ہے۔ کیا ہے؟ حائل ہے۔ کیا ہے؟ حائل ہے۔ اللہ صحابی نے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا صحابہ کو اللہ درمیان میں رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ اللہ درمیان میں رہتا ہے۔ ہر وقت اس سے کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے۔ اللہ دل کو پھیر بھی دیتا ہے، جہاں چاہے اللہ کیا کرتا ہے؟ دل کو پھیر دیتا ہے۔ حائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب چاہے، جس وقت انسان اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کا حکم مانتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا دل کہاں پھیر دیتے ہیں؟ سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف۔
اور جس وقت بندہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے منہ موڑتا ہے تو اللہ دوسری طرف اس کا دل پھیر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ دل پھیر دیتا ہے. اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دو جہانوں کا سردار ہے، امام الانبیاء ہے، شافی معاشر ہے، ساقی کوثر ہے، رحمت للعالمین ہے. آج لوگ کہتے ہیں نبی کو نہیں مانتے، یہ نبی کے کیا کرتے ہیں؟ گستاخی کرتے ہیں. والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل ذو زلفاں والا، تاہاج دے تاج والا، یاسین دے سیرے والا، علم نشرح لک صدرک دے سینے والا، لا اقسم بہذا دے شعر والا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہا. کیا؟ ترضاہا. رب نے فرمایا میرا پاک پیغمبر میں آپ کو اتنا دوں گا کہ کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا. میرے محبوب نے نماز کے اندر صرف نگاہ اوپر اٹھائی، رب نے قبلہ چینج کر دیا. رب نے قبلہ چینج کر دیا. لیکن ہم مانتے ہیں قرآن کے مطابق مانتے ہیں. ہمارے پاس قصے کہانیاں نہیں ہیں، ڈھگوسلے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں جو نبی کی شان قرآن نے بیان کی وہ شان بیان کرو نبی کی. ساری اللہ سے کم اور ساری مخلوقات میں سے، ساری کائنات سے کس کا مقام ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. ساری مخلوقات سے زیادہ اللہ سے کیا ہے؟ کم ہے. تو اس لیے کیا ہے، وہ ہر وقت یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ اپنے دین کے اوپر میرے دل کو کیا رکھنا؟ ثابت قدم رکھنا. کیا رکھنا؟ مضبوط رکھنا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، یا رسول اللہ کیا اللہ دلوں کو پھیر دیتا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا ہاں اللہ دلوں کو پھیر دیتا ہے. اللہ دلوں کو پھیر دیتا ہے. جو اس کا حکم مانتا ہے اللہ رب العزت اس کے دل کو سیدھے راستے اور صراط مستقیم کی طرف کیا کرتے ہیں؟ پھیر دیتے ہیں. جو اس کے حکم سے کیا کرتا ہے؟ منہ موڑ دیتا ہے. وہ بدعات اور خرافات کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت اس کو چھٹی دے دیتے ہیں. رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آخر 7ویں سپارے کے بالکل آخری آیت، گھر جا کے معنی دیکھ لینا. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ. ہم ان کی آنکھیں اور دل پھیر دیتے ہیں. جو ایمان نہیں نہ لاتا، اولا مرہ، جو پہلی دفعہ ہم نے ان کو معجزات دکھائے، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، لیکن انہوں نے قدرت آنکھوں سے قدرت کی نشانیاں نہیں دیکھی اور انہوں نے اپنے کانوں سے واز نہیں سنا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو کیا کرتے ہیں؟ پھیر دیتے ہیں. اب ہمیں انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں بھی صحیح، اب ہمیں انہیں کیا کرے؟ قدرت کی نشانیاں سنائیں بھی صحیح، تو پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے اور کیا کریں گے؟ بھاگیں گے. تو اس لیے کیا ہے، اللہ دلوں اور بندے کے درمیان کیا ہے؟ حال ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور یہ کہ سب کس کی طرف جمع کیے جاؤ گے؟ اللہ کی طرف جمع ہم نے ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ ہم نے اللہ کی طرف جمع ہونا ہے. جواب رب کو دینا ہے. رب پوچھے گا، رحمت کا مہینہ، برکت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، شان اور عظمت اور مرتبے والا مہینہ میں نے بھیجا تھا، میں نے ایک سبب بنایا تھا. انسان آ اس مہینے کے اندر عمل کر، نمازاں پڑھ، روزے رکھ، کیا کر؟ صدقہ خیرات کر، میں تجھے کیا کر دوں گا؟ مجھ سے معافی مانگ، توبہ استغفار کر، میں تجھے بخش دوں گا. لیکن تیرے کان کے اوپر اثر نہیں ہوا. جمع ہونا ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. بچتے رہو فتنتاً، اس بلا سے، اس آزمائش سے، اس امتحان سے، لا تصیبن، جو نہ پڑے گی، الذین، ان لوگوں پر، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص کر. لوگ کہتے ہیں چھوڑیں جی، جتھے کوئی لگا پیا لگا رہے، تسی کی کرو؟ اپنا کام کرو، اللہ اللہ کرو، نماز پڑھاؤ، تے کی کرو؟ لوگوں نو اصلاحی بیان کیتا کرو. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اگر تم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا، کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا، تو یہ نہ سمجھنا کہ صرف برے لوگ اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. خاص لوگ بھی جس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، سکی سنی آخنے نا رگڑی وے نہیں، پھر کہ وے سکی سنی پھر ساری رگڑی وے نہیں.
بنی اسرائیل دا تساں واقعہ یاد ہو سی، اللہ نے انہوں نے منع کیتا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا۔ ایک قوم شکار کرنے والی، کچھ لوگ منع کرنے والے، کچھ لوگ جتھے کوئی لگا پیا لگا رہے۔ تے رب نے کیا کیا؟ جو منع کرتے تھے نا ان کو رب نے بچا لیا، جو کرتے تھے، جو کہتے تھے جتھے کوئی لگا پیا لگا رہے، اللہ نے 3 دن دی مہلت دیتی، رب نے کیا بنا دیتے؟ بندر بنا دیتے۔ کیا بنا دیے؟ بندر بنا دیے۔ پھر 3 دن کے بعد اللہ رب العزت نے انہوں نے نیست و نابود کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ میرے محبوب نے فرمایا خاص لوگوں کے عمل کی وجہ سے اللہ عوام کو بھی عذاب نہیں دیتا، اللہ عوام کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ وہ کہ عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے عمل کر رہے ہوتے ہیں، ان کے عمل کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ عذاب عمومی نہیں بھیجتا، عمومی عذاب نہیں بھیجتا، عوام کو اللہ عذاب نہیں دیتا۔ لیکن جس وقت خاص لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، اس وقت سب کے اوپر عوامی عذاب آ جائے گا، عمومی عذاب آ جائے گا۔ کیسے؟ ایک کشتی ہے، آدمی کیا ہیں؟ اس کے 2 پوسٹر ہیں، ایک اوپر ایک کیا ہے؟ نیچے۔ کچھ لوگ کیا ہے؟ اوپر میں ہیں، کچھ لوگ کیا ہے؟ نیچے ہیں۔ تو جس وقت وہ سمندر کے اندر، دریا کے اندر چل رہی ہے، تو نیچے والوں کو جب جس وقت کی کوئی ضرورت، پانی کی ضرورت پڑی، وہ اوپر گئے۔ کیا گئے؟ اوپر گئے پانی لینے کے لیے۔ اوپر والوں کو کیا ہوئی؟ تکلیف ہوئی۔ تو انہوں نے کہا یار آپ ایسا کریں، اوپر بار بار نہ آیا کریں، ہمیں کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، لہذا آپ ایسا کریں کہ نیچے سے کوئی پھٹا پٹ چھوڑو، ہٹا چھوڑو، تو پھر پانی تو تھلو بھی دریا چکے کر گدا کرو، لے لیا کرو۔ تو جس وقت انہاں نہیں روکیا نا، تو انہاں پھٹا جس وقت توڑیا، کشتی دا پھٹا ہٹایا، تو کشتی میں کیا ہویا؟ پانی داخل ہو گیا۔ صرف نیچے والے غرق نہیں ہوئے، کیا ہو گئے؟ اوپر والے بھی کیا ہو گئے؟ غرق ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بدعات کا، خرافات کا رد کیا جاتا ہے نا، اس وقت لوگوں کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہے؟ ہماری مجبوری ہے، ہماری کیا ہے؟ مجبوری ہے۔ ہمیں جو پتہ ہے وہ آپ کو نہیں پتہ، ہمارا ذمہ ہے کہ آپ کو بتانا، ہمیں آپ کو بتانا۔ ہم رب سے ڈرتے ہیں۔ کیا ڈرتے ہیں؟ ہم رب سے ڈرتے ہیں، اور کسی سے نہیں ڈرتے، اور کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے کہ آپ کیا دیں گے؟ تنخواہ دیتے ہیں، تنخواہ کا لالچ ہے، مسجد چلی جائے گی، مدرسہ چلا جائے گا، آپ ناراض ہو جائیں گے، ساری کائنات ناراض ہو جائے، ایک رب راضی ہو جائے، خدا کی قسم کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ خیر خواہی سوچتے ہیں عوام کی، لیکن عوام کیا سوچتی ہے؟ یہ ہمارا دشمن ہے، ہمیں مسلمان نہیں سمجھتا۔ خدا کی قسم میں آپ کو نہ کافر کہتا ہوں، نہ منافق کہتا ہوں، میں تو آپ کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، لیکن میں صرف آپ کو رب کا قرآن پڑھ کے سناتا ہوں۔ میری کوئی، آپ کی خدا کی قسم کوئی دشمنی نہیں ہے آپ سے، کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ذاتی دشمنی ہے، نہ پانی کی دشمنی ہے، نہ جداد کی دشمنی ہے۔ صرف میں یہ کہتا ہوں کہ ان لٹیرے ڈاکوؤں سے بچ جاؤ، اللہ کے قرآن سے جڑ جاؤ، نبی کی سنت کے ساتھ جڑ جاؤ۔ جڑ جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں جڑو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔